وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ سبا آیت نمبر 6 حصہ 2۔ آج کا موضوع کیا دنیا لعنتی ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور ایسے لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ کی جانب اتاری گئی ہے وہی حق ہے، اور وہ کتاب عزت والے سب خوبیوں والے رب کی راہ کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ صبح آیت نمبر 6 حصہ 2۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جو تعلیم نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وہ حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ راستہ بتاتی، وہ ہدایت دیتی ہے اس راستے کا جو راستہ ہے غالب اور تعریف شدہ ذات کا۔ سامعین کرام، قرآن مجید کا آپ جب مطالعہ کریں تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس میں اپنے لیے نصیحت تلاش کریں، اپنے لیے ہدایت تلاش کریں، اور اس میں دیکھیں میرے لیے کیا ہے، یا آیا کیا میں اس راستے پر گامزن ہوں جو اس کتاب میں بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں سامعین کرام انسان کو اس کا مقصد حیات اور اس کا راستہ، اس کے متعلق بحث ہو رہی ہے۔ بہت اہم آیت ہے، اور ذرا غور سے اسے سنیں کہ دیکھیں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے یا جس منزل تک پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن اس انسان کو وہ راستہ بتاتا ہے۔ اب یہ آیت واضح طور پہ ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان کا مقصود اللہ ہے، الی صراط العزیز الحمید۔ یہ بالکل واضح ہے اس میں کہ انسان کی منزل جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو غالب ہے اور تعریف شدہ ہے، اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ ایک بات یہ بالکل واضح ہو جانا چاہیے، اصل میں بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم سے ہماری منزل جو ہے وہ کھو گئی ہے۔ ہمیں فرقہ واریت میں الجھا دیا گیا ہے۔ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور ہر تقریباً جو علماء سو ہیں وہ ہمیں
حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتے بلکہ فرقہ واریت کا راستہ بتاتے ہیں. اور بعض علماء ایسے ہیں، بعض علماء سو ایسے ہیں. علماء حق کے تو میں پاؤں کی خاک بھی نہیں ہوں، لیکن جو علماء سو ہیں وہ ہمیں حق تعالی سے دور کر کے یا حقیقی باتوں سے دور کر کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں الجھاتے رہتے ہیں. بہرحال یہ تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس کی میں زیادہ تفصیل نہ کروں تو بہتر ہے. لیکن آتے ہیں اس آیت کے مضمون کی طرف کہ یہ اللہ کی طرف سے انزل الیک من ربک هو الحق، یہ حق ہے، یہ سچ ہے اور حق ہے. اور یہ راستہ یہ ہدایت دیتی ہے، یہ تعلیم ہدایت دیتی ہے اس راستے کی طرف جو اس ہستی کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور الحمید ہے. سامعین اکرام، میرا جو کہنے کا مقصد یہ ہے، امید ہے یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. دیکھیں، ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں، میں جو بیٹھا ہوا ہوں یا آپ جو بیٹھے ہوئے، میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن کے جو تاریخی واقعات ہیں اس کی تفصیلات میں لے جاؤں. مثال کے طور پہ یہ سبا والے کون تھے، ان کا تاریخی پس منظر کیا تھا، یہ کون لوگ تھے. تو بجائے اس کے، یعنی قرآن میں اب ایسی بات نہیں ہے، تو میں کیوں آپ کو جو باتیں قرآن میں نہیں ہیں تو وہ اس کی جزیات میں آپ کو الجھا دوں. یہ تو میرا منصب نہیں ہے نا. دیکھیں، میرے بیٹھ کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کے بارے میں علم ہو جائے، اپنے مقصد کے راستے کے بارے میں علم ہو جائے. اور یہ جو بنیادی جو اس میں کردار ہے وہ قرآن کا ہے. جیسے کہ اس آیت میں ہے، یعنی اس آیت میں بالکل واضح طور پہ ہے کہ جو اہل علم لوگ ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن جو ہے اس ذات کا راستہ ہمیں بتاتی ہے جو غالب ہے اور تعریف شدہ ہے. تو میرے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ آپ کو تاریخی واقعات کے جزیات میں لے جاؤں جو قرآن نے بیان کی ہیں. دیکھیں، قرآن کا تو اب یہ ہے نا کہ ابھی واقعات آئیں گے. مثال کے طور پہ حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور ملک سبا کے واقعات آئیں گے. تو اس میں یعنی ایک تو آپ کتابیں اور کتب دیکھیں گے تو تاریخی کہ بھئی سبا والے کون تھے، کہاں تھے، کیا تھا، کیا نہیں تھا، اس سے ہمیں کیا غرض ہے. یہاں تو یہ ہے کہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، ابھی آ رہی ہیں وہ آیت، انشاءاللہ پھر بعد میں بات کریں گے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ آیت نمبر 15 میں پڑھ رہا ہوں، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا جنتین عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. قوم سبا کا حال ہے. اب ان پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے نعمتیں کی اور ان کو کہا کہ بھئی تم اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ آیت نمبر 15 ہے. آیت نمبر 16 میں کیا ہے؟ فاعرضوا، انہوں نے اعراض کر دیا، نہ مانا انہوں نے. یعنی حق تعالیٰ کو اپنی منزل بنانے سے اعراض کر لیا، یا ان کا شکریہ، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ. اس کی تفصیل ہم کریں گے انشاءاللہ. لیکن دیکھیں، اس میں بس ملکہ سبا کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے نعمتیں دی، انہوں نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا تو پھر میں نے ان کو عذاب دے دیا. ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. تو یہ میرا خیال ہے آپ میری بات سن رہے ہوں گے کہ قرآن کا مقصد ہمیں ہدایت دینا ہے. اور اب اس میں بعض اوقات تاریخی واقعات اللہ تعالیٰ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعات ہیں، انہوں نے شکریہ ادا کیا. اب یہ سورہ سبا میں جو ہم حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا. اور قوم سبا جو ہے
انہوں نے ناشکری کی، تو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ جنہوں نے اعراض کر لیا یا ناشکری کی، وہ سبق کے طور پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہم نے وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمْ، بند کا سیلاب، وہ سب تباہ ہو گئے۔ تو خیر یہ واقعات تو ابھی آئیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب کرام آیت نمبر 6 کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اہل علم ہیں، سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تعلیم حق ہے، اور واقعی یہ ہدایت دیتی ہے اس راستے کی طرف جو انسان کی منزل ہے۔ انسان کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سامعین کرام، یہ ایک ایسا سبق ہے جو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، جبکہ دنیا کو ہم چھوڑ کے جانے والے ہیں۔ دنیا ہرگز ہماری منزل نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ ضرورت بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دنیا دی ہے نا، تو یہ ضروریات ہیں، اور یہ ضرورت، اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہم باری تعالیٰ تک پہنچ جائیں، اس کا قرب حاصل کر لیں اور مقام احسان کو پالیں۔ اعبد ربک کأنک تراہ، رب کی بندگی ایسے کرو گویا کہ آپ اسے دیکھ رہے ہو۔ تو ویہدی الی صراط العزیز الحمید، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف جو غالب ہے اور تعریفوں والا ہے۔ یہ میں بات کہنا چاہ رہا تھا آپ کو کہ آپ کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ اصل میں میں باتیں تو بعض کہتا رہتا ہوں، لیکن چونکہ وہ عام طور پہ نہیں کی جاتی، تو اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ، بعض ذہن یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بات تو ہم نے کہیں نہیں سنی، یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنی۔ تو اس لیے جب آیت آتی ہے تو میں آپ کی توجہ ضرور دلاتا ہوں کہ دیکھو اس آیت میں ہمارا مقصد ہے اور ہماری منزل کا پتہ ہے۔ اب قرآن جو ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قرآن اس طرف راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ بتاتا ہے، یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ اب سیدھا راستہ وہ قرآن بتاتا ہے، سیدھا راستہ رب کا راستہ ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں نا، تو مطلب اسی طرح ہمارا ساتھ چلے گا، ورنہ اگر آپ الگ سوچتے رہے، میری سوچ الگ ہوگی، پھر ہمارا ساتھ جو ہے وہ مختصر ہو جائے گا، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ یہ ساتھ چھوٹ جائے گا، کیونکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یا آپ اسے اپنی یعنی اپنے دل میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر تو منزلیں بدل جائیں گی نا۔ قرآن کی منزل سے اگر ہم اتفاق نہیں کرتے تو پھر یہ ہے کہ ہمارا اور قرآن کا ساتھ تو عملاً چھوٹ چکا ہے۔ سامعین کرام، یہ بات اگر یہ آپ دیکھیں نا، اس پہ غور کریں کہ ہمارا عملی طور پہ تعلق قرآن سے منقطع ہو چکا ہے، قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے ہمارا۔ ہمیں ہر مسئلے کی، یعنی ہر مسئلے کا حل ہمیں قرآن بتاتا ہے، ہر چیز کی تفصیل اس میں موجود ہے، ہمارے ہر مسئلے کی تفصیل اس میں موجود ہے۔ اس بات کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ قرآن کی بات ہے۔ ہمارا ہر مسئلہ جو ہے قرآن میں بالکل واضح طور پہ ہے، اور قرآن ہمیں ہماری منزل بالکل واضح طور پہ بتاتا ہے، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ سامعین کرام، بہرحال آگے چلتے ہیں۔ سامعین کرام، وقال الذین کفروا، وہ کہتے ہیں کافر، هل ندلکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، علی رجل، ایسے آدمی کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم مر کر بالکل پارا پارا ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ یعنی سامعین کرام تھوڑا سا اس پہ غور کرتے ہیں، اور بات اصل میں اس میں وہی بات ہے کہ وقال الذین کفروا لا تأتین الساعہ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں نا۔ کافر کہتے ہیں کہ قیامت ہم پہ نہیں آئے گی،
میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمارا بین ہی وہی عقیدہ ہمارا بھی ہے کہ قیامت نہیں آنی، اور یہاں کافروں کی جو ذہنیت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو وہ بالکل وہی زمانہ تھا جو آج کا زمانہ ہے. آج بھی دور جاہلیت ہے سامنے کرام، تاریکیاں عام ہیں، روشنی نہیں ہے. روشنی ہمیں نظر نہیں آ رہی اور ہم تاریکی کو ہم نے روشنی سمجھ لیا ہے. افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. بعث بعد الموت کے بارے میں ہمارا یقین حاصل نہیں ہے. ہمارا یقین ظاہر کی دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں اور ظاہری دنیا کو ہم نے کامیابی یا ناکامیابی کا پیمانہ بنا لیا ہے. یہ بات ذرا آپ ذہن میں رکھیں اور سوچیں نا اس بات پہ. میں بات جو کر رہا ہوں وہ جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس کے متعلق کہہ رہا ہوں. ظاہر کی دنیا پر ہم، دوبارہ میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، ظاہر کی دنیا پر ہم دھوکہ کھا چکے ہیں. ظاہر ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے اور ظاہری کی کامیابی اور ناکامی کو ہم نے اپنی حقیقی کامیابی اور ناکامی سمجھ لیا ہے. یہ ایک بہت بڑا یعنی غلط فہمی ہے اور نادانی ہے اور بے وقوفی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اصل میں زندگی تو یہ نہیں ہے سامعین کرام. یہ تو ہم آئے ہیں ایک دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں جسم دے دیا ہے، دنیا کے حالات ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ضروریات زندگی ہمارے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. ہم نے یہاں کچھ بونا ہے، ہم نے یہاں نیک اعمال کی فصل بونی ہے. پھر کٹائی کا دن، ان یوم الفصل کان میقاتا، یوم الفصل کہا ہے اسے، فصل کی کٹائی کا دن. وہاں دیکھیں گے کس نے کیا بویا ہے. تو جو اچھے اعمال کی فصل بونے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اب اچھے اعمال کیا ہیں؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک وہ محدود نہیں ہے. یہ بات سامعین کرام بالکل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں میں کہ یہ صرف 5 بنا جو ہیں یہ صرف یہ اچھے اعمال نہیں ہیں. ان کے اچھے ہونے سے انکار نہیں ہے، نمبر 1. اور یہ بنیاد ہیں ہمارے دین کی بنیاد ہیں. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے ہماری. اور اس بنیادوں پہ ہم نے اپنی زندگی کی عمارت کھڑی کرنی ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہی 5 بنا کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. بلکہ میں اگر یہ کہوں سامعین کرام کہ کوئی فرق نہیں ہے اس وقت میں جب کہ قرآن کا نزول ہو رہا تھا اور اس وقت میں. یہاں بھی آج تاریکیاں عام ہیں اور ہم نے تاریکیوں کو روشنی سمجھ لیا ہے. یہ بات بڑے سوچ سمجھ کے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. تاریکیوں کو ہم روشنی سمجھ بیٹھے ہیں. مال، دولت، بنگلہ، کوٹھی، گاڑی، عہدے، MNA، MPA اور مشیر اور وزیر اور یہ جرنیل اور لیفٹیننٹ جنرل اور آرمی چیف، اس کو ہم نے کوئی چیز سمجھ لیا ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے سامعین کرام. یعنی اس کی یہ بس ضروریات زندگی ہیں. یہ مناصب ہونے چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ منصب نہیں ہونا چاہیے. ملک کا ایک بڑا ہونا چاہیے، اس کی ایک فوج ہونی چاہیے، اس کی کوئی عدلیہ ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ ہرگز روشنیاں نہیں ہیں. اس کو ہم نے روشنی سمجھ بیٹھا ہے. یہ عہدے، یہ کاروبار، یہ چمکتی دمکتی گاڑیاں، یہ محلات، اس کو ہم نے روشنی سمجھ لیا. یہ روشنیاں نہیں ہیں سامنے کرام. یہ اندھیرے ہیں، ٹوٹل اندھیرا ہے. دنیا جو ہے تاریکی ہے. اگر اس میں قرآن کی روشنی نہ ہو، ہماری زندگی میں اگر قرآن کی روشنی نہ ہو تو پھر یہ ٹوٹل ہم تاریکی میں رہ لیں. اور آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہم نے قرآن کی روشنی، نہ تو ہمارے قرآن کی روشنی سے نہ تو ہمارے دل منور ہیں، نہ ہماری زندگیاں منور ہیں. یہ بہت یعنی دکھ بری بات ہے، بہت دکھ بری بات ہے. قرآن تو روشنی ہے اور یہ روشنی آپ کے اعمال میں نظر آنی چاہیے. یہ آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے روشنی. آپ کو اسے روشنی سمجھنا چاہیے. یہ ہے روشنی. لیکن ہم نے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے
کہ بعض لوگوں نے اس کو روشنی نہیں کہتے، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اصطلاح بیان ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے شب و روز کی، کہ روشن خیال، روشن خیالی. لعنت ہے ایسی روشن خیالی پہ، جو آپ کو قرآن سے دور کر دے، جو آپ کو اپنے اللہ سے دور کر دے بحیثیت مقصود، محبوب، معبود. یہ روشن خیالی ہے. یہ تو تاریکی اور جہالت ہے، نری تاریکی اور جہالت ہے. اللہ کی یاد اگر نہ ہو، یہ بات نوٹ کر لیں، تو الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، دنیا لعنتی ہے اور لعنتی ہے جو کچھ اس میں ہے، اگر اللہ کی یاد اس میں نہ ہو. اصلی چیز تو اللہ کی یاد ہے. سامعین کرام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، او كما قال اللہ تعالی. تو ان کے دل جو ہیں وہ بچھونوں سے الگ رہتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے رہتے ہیں. اللہ کی یاد. دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں، ہے وہ کافر جو تیری راہ میں برباد نہیں. وہ دل ہی کیا تیرے ملنے کی جو دعا نہ کرے، اور میں تجھ کو بھول کے زندہ رہوں خدا نہ کرے. بہرحال سامعین کرام، یہ سارے حالات ہیں اور اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلِ الَّذِينَ لَا أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید. کافروں میں سے، یعنی دیکھیں وہ ایسا دور تھا کہ لوگ زبان پہ بھی آج بھی ہم زبان پہ ہماری تاریکی ظلمت والی باتیں ہوتی ہیں. یہ کون سا دقیانوسی تم نے مذہب اپنا لیا ہے، کون سے زمانے میں رہتے ہو، لوگ کہاں کے کہاں پہنچ گئے ہیں، تم کیا باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں ہمیں سننی پڑتی ہیں سامعین کرام. بہرحال تو وہاں جو تھا تھوڑا سا معاملہ مخلصانہ رویہ تھا، کافروں کا مخلصانہ، ہماری طرح منافقانہ نہیں تھا. وہ مخلص تھے اپنے دین میں، وہ اپنے دین میں مخلص تھے، اپنے کافرانہ عقیدے میں مخلص تھے، اور مذاق اڑاتے تھے پیغمبر کا، پیغمبر کی تعلیم کا، پیغمبر کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے. اب یہ تقریباً مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑائے جا رہے پیغمبر کی تعلیمات کا. پیغمبر کہتا ہے کہ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَتُبْعَثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، اور کما قال، ایسی آیت ہے سامعین کرام کہ یہ بات ان کو بڑی عجیب سی لگتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور پھر حساب کتاب ہوگا، اور پھر جزائے اعمال ہوگی. ہر ایک کو یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت، اس دن ہر ایک کو اس کی جو کیا دھرا ہے اس کا پتہ چل جائے گا، اور پورا بدلہ دیا جائے گا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، اور ہر چیز جو ہے اچھی بری سامنے آ جائے گی. یہ چیز ان کو یعنی ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. پھر مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، یہ بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہ یہ تعجب کر رہے تھے، مذاق اس طریقے سے اڑا رہے تھے، ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ بھئی دیکھا ہے تم نے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ریزہ ہو جاؤ اور تمہاری خاک جو ہے
لاش جو ہے مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے تو پھر تم جدید طریقے سے پیدا کیے جاؤ گے. یہ ان کا ایک تعجب تھا. میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم میں اور ان میں ایک فرق ہے. ہم لوگ منافق ہیں، وہ مخلص تھے اپنے کفر میں. جو ان کے دل میں تھا یا جو ان کی سمجھ میں آتی تھی بات، وہ زبان سے بھی کہتے تھے. ہمارے دل میں جو بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم زبان سے نہیں کہتے. ہم زبان سے کہتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں، جزائے اعمال کو مانتے ہیں، اور لیکن قبلہ اور کعبہ جو ہے ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے. سارا رخ جو ہے ہم نے دنیا کی طرف پھیر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم نہیں ادا کر رہے. ان نعمتوں کو، مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اس لیے نہیں استعمال کر رہے جس مقصد کے لیے دی گئی ہیں. لیکن وہ جو ہے وہ کافر جو تھے وہ مخلص تھے، اور اتنے مخلص تھے کہ اپنے نبی جو اپنا رسول جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھجوایا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے ببانگ دہل. بہر کفر میں اخلاص تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن اب یہ کیوں تھا؟ بات اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ ظاہر کی دنیا پر، ظاہر پہ، یعنی ایک تو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے. ابھی اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے. تو یہ ایک بات جو تھی سامعین کرام، یہ ان کی یعنی گمراہی کے لیے ایک بہت بڑی وجہ تھی. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور سوچ سمجھ سے نوازا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ سورہ ملک کا مضمون ہے نا، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. بہرحال میں سامعین کرام وقت اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، باقی مضمون انشاءاللہ اگلے دن کے لیے رکھ لیں گے. اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. ترجمہ آپ سنا دیجئے. آپ نے وہ پڑھا ہے، مطلب تلاوت کر لی ہے، ترجمہ آج بتا دیجئے. اور جانتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، الذی انزل الیک من ربک، کہ جو تعلیم آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، هو الحق، وہ حق ہے. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ ہدایت دیتی ہے اس ذات کی طرف، اس ذات کے راستے کی طرف جو غالب ہے اور تعریف شدہ ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں کافر، هَلْ نَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، عَلَى رَجُلٍ، ایسے آدمی کے بارے میں، یُنَبِّئُکُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، کہ وہ تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اِنَّکُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا. افترى علی اللہ کذبا، کیا باندھا اس نے اللہ پہ جھوٹ، ام بہ جنہ، یا یہ دیوانہ ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بلکہ وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہے. سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Those who received knowledge know that what is revealed to you from your Lord is the truth, and it guides to the path of the majestic, the praiseworthy. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔